بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنهار إذا جلاها بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران گرامی، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی توقیر کو اگر دیکھنا ہو، جانچنا ہو، پرکھنا ہو تو اس کے لیے سب سے بڑی جو میزان ہے وہ ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کلام۔ ہم سے لے کے والناس تک غور سے اگر کوئی انسان قرآن مجید کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو سب سے پہلے جو جذبہ انسان ایک مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کی شان اور آپ کی عزت و توقیر ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، جس زمانے میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صدر اسلام میں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا جواب خود قرآن مجید نے دیا ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ابتر کہا تو خدا بند عالم نے جواب میں اس کو ابتر فرمایا ہے۔ اگر کسی نے آپ سے کہا کہ تبت یداک، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اس سے پہلے کہ آپ کوئی جواب دیتے، اس خالق کائنات نے جواب دیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جو میرے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے، میں اللہ اس کو جواب دے رہا ہوں۔ اگر کسی نے آپ کے متعلق کہا ہے کہ مال حاضر رسول، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، یاکل الطعام، یہ کھانا کھاتے ہیں ہماری طرح، ویمشی فی الاسواق، اور ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا، خود خالق کائنات نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ حبیب آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ پر کیسی کیسی تہمتیں لگا رہے ہیں اور کیسی کیسی پھبتیاں گھڑ رہے ہیں۔ فضلوا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور ان میں یہ استطاعت و طاقت و قدرت نہیں ہے کہ یہ سبیل کی طرف، سیدھے راستے کی طرف آ سکیں، چونکہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ابتر کہہ کے توہین کرے تو اسے ابتر کہا، کوئی تبت یدا کا کہہ کے توہین کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے تبت یدا کہہ کے جواب دیا ہے۔ اور کوئی اپنی طرح مثال دے کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور ہماری طرح ان کی بود و باش ہے اور ہماری طرح ان کا چال چلن ہے، تو اس کا جواب بھی خدا بند علم یہ دیتا ہے کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور سیدھے راستے پہ یہ لوگ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کسی بھی زمانے میں کوئی بھی انسان کرے، وہ خالق کائنات کو گوارا نہیں ہے، اور یہ غضب الہی کی دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور خود جو عزت و توقیر کا جو انداز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے اپنے نبی کے لیے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں مختلف انبیاء
کا نام لے کے ان کو مخاطب کیا ہے، جیسے فرمایا یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن پورے قرآن مجید میں آپ کو کہیں بھی یا محمد کا لفظ نہیں ملے گا، یعنی نام لے کر خالق کائنات نے بھی اپنے حبیب کو مخاطب نہیں کیا ہے، بلکہ کبھی پکارا ہے تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح کے خطابات کیے ہیں اپنے حبیب سے، جس سے عظمت مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی قسم نہیں اٹھائی ہے، مختلف موجودات کی قسم اٹھائی ہے، جیسے والشمس والقمر اور اس طرح سے دوسری چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کی قسم اٹھانا ان کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ چونکہ اس کی موجودات ہیں، ان کو تخلیق کیا ہے، تو اس لیے خالق کائنات نے ان کی قسم اٹھائی ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں کسی بشر کی، کسی انسان کی اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں اٹھائی، بلکہ کسی نبی، کسی رسول کی بھی قسم نہیں اٹھائی۔ پورے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں آپ دیکھیں گے کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قوم لوط کی کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے حبیب تیری زندگی کی قسم ہے کہ وہ لوگ اپنے نشے اور اپنی مستی میں سرگردان تھے، تو زندگی، نبی کریم کی زندگی کی قسم اٹھانا، زندگی کی قسم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کے کچھ حصے کی قسم اٹھائی ہے، پوری زندگی کی قسم اٹھائی ہے، پوری حیات مصطفیٰ کی قسم اٹھائی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی پاکیزگی اور اس کی ان کی تقدیس پر دلالت کرتی ہے کہ خداوند عالم پوری زندگی کی قسم، اور اگر اس زندگی میں کوئی لغزش ہوتی، کوئی زندگی میں کوئی گناہ ہوتا، کوئی معصیت ہوتی، زندگی میں کوئی ایسی ناپسندیدہ بات ہوتی، پوری زندگی میں، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، جتنا عرصہ بھی اس دنیا میں سرور دو عالم رہے ہیں، تو یقیناً خداوند عالم قسم نہیں اٹھاتا، لیکن اپنے حبیب کی زندگی کی قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ پوری زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اطاعت الہی پر مبنی ہے، اور اس میں اطاعت الہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لحظہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک ثانیہ قرآن مجید کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ تو اس لیے برادران گرامی، مسلمانوں کو خصوصی طور پہ خیال رکھنا چاہیے اپنے نبی کی عزت کا، ان کی توقیر کا، اور ان کا احترام جو تقاضا قرآن مجید کر رہا ہے، احترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور امام الانبیاء کے احترام کا جو تقاضا خداوند عالم فرما رہا ہے، اس احترام کو، اس توقیر کو اور اس عزت کو ایک مسلمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خداوند عالم انسان سے کیا چاہ رہا ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خالق کائنات قرآن مجید میں اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت 65 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ
تیرے رب کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم اے حبیب، کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں تجھے حاکم اور تجھے فیصل نہ بنا لے، اور جو بھی تو فیصلہ کر لے اس فیصلے کے خلاف اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کسی قسم کی خلش نہ پیدا ہو، اور تیرے ہر فیصلے کے سامنے وہ سر تسلیم خم کر لے، تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ سورہ نساء کی یہ آیہ مجیدہ انسان کو سمجھا رہی ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہر مومن کو اور ہر مسلمان کو تسلیم محض ہونا چاہیے۔ جو کچھ نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے حرف آخر ہو تو ہم مسلمان ہیں۔ یہ آیہ مجیدہ یہ بھی سمجھا رہی ہے کہ زبان سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کے خلاف اگر کوئی انسان اظہار خیال نہ بھی کرے، لیکن ذہن میں تھوڑی سی اگر بات ذہن میں پیدا ہو گئی، دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہو گئی کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں فرمایا، تب بھی وہ زینہ ایمان سے ساکت ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ حجرات کی آیت 2 میں آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو میرے نبی کے سامنے اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال، سارے عمل حبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ زندگی بھر میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں ختم، جتنی زندگی بھر میں جتنے روزے رکھے ہیں وہ روزے ختم، جو جہاد کیا ہے، جو حج کیا ہے، جو زکوٰۃ دی ہے، جو صدقہ و خیرات کیا ہے، جو اعمال صالحہ کیے ہیں، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ نامہ عمل ان تمام نیکیوں سے پاک کر دیا جائے گا، صرف ایک اس بات پہ کہ اگر کسی انسان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ بلند ہو جائے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں، اس آواز میں بلائے جس طرح دوسرے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے جسے ضعیف کہہ دیا جائے، کوئی وہ حدیث نہیں ہے جسے کہا جائے کہ یہ متواتر نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو میرے نبی کے حضور رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے اپنی آوازوں کو جو نیچا رکھتے ہیں اور دھیمے لہجے میں میرے رسول کے سامنے بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کے دل کا امتحان لے لیا ہے۔ لہم مغفرہ، مغفرت انہی لوگوں کی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص احترام رسول اللہ کا قائل نہیں ہے یا احترام رسول اللہ نہیں کرتا تو اس کی مغفرت نہیں ہے۔ وَأَجْرٌ عظیم، اور اجر عظیم بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں۔ تو ذات توحید اور غیرت الہیہ اتنا بھی گوارا نہیں کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر کوئی مسلمان اپنی آواز کو بلند کرے۔ عزیزان گرامی، یہ آیات متنبہ کر رہی ہیں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت مصطفیٰ اور توقیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انسان کو دعوت فکر دے رہی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ سورہ حجرات کی آیت 4 ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کے بلند آواز میں پکارتے ہیں اور آپ کو آواز دیتے ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تقاضائے عقل انسانی احترام رسالت ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ انسان قرآن کی نگاہ میں، وہ انسان ذات توحید کی نگاہ میں بے عقل اور بے شعور ہے
جو رسول اللہ کی بے احترامی کرتے ہوئے دور سے کھڑے ہو کے آپ کو پکار کر آواز دے اور آپ کو مخاطب کرے، تو اتنا بھی ذات الہی گوارا نہیں کرتی۔ اسی طرح فرمایا بَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر یہ لوگ تھوڑا سا صبر کر لیتے کہ آپ اپنے گھر سے اپنے حجرے سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے اور آپ کو اتنی اونچی آواز میں آپ کا نام لے کر مخاطب نہ کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اور اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت اللہ کی انہی لوگوں کے لیے ہے جو احترام رسالت مآب کرتے ہیں۔ یہ آیہ مجیدہ انسان کو درس دے رہی ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت 157 میں آپ دیکھ لیجئے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے محمد رسول اللہ دل و جان سے کہہ دیا ہے، جن کے دل کی تختی پہ لکھا گیا ہے محمد رسول اللہ، وَعَزَّرُوا بِهِ، اور جنہوں نے اس رسول کی حمایت کی ہے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے اس رسول کی حمایت کی ہے، وَنَاصَرُوهُ، اور اس رسول کی، میرے رسول کی جنہوں نے نصرت کی ہے، مدد کی ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس قرآن کی پیروی کی ہے، اس نور کی پیروی کی ہے جو ہم جس قرآن کو ہم نے اپنے حبیب کے ساتھ نازل کیا ہے، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور فلاح سے مراد یقیناً یہاں دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کو لازم قرار دیا ہے، مشروط قرار دیا ہے ایمان بے رسول اللہ پر ایمان لانے، رسول اللہ کی حمایت کرنے، رسول اللہ کی نصرت اور مدد کرنے کے ساتھ فلاح دارین کو مشروط کر دیا ہے اس آیہ مجیدہ میں ذات اقدس الہی نے۔ اسی طرح سے یہ سورہ النحل کی آیت 89 دیکھیے آپ، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ قیامت کے دن ہم ہر امت پر ایک گواہ لے آئیں گے اسی امت میں سے، اور وہ اس امت کے نبی مراد ہیں، یعنی ہم ہر امت کے نبی کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ان تمام انبیاء پھر آپ کو گواہ بنائیں گے اے رسول اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی رسالت اور ان کی تبلیغ اور ان کی زندگی کے ہر عمل پر شہادت دینے والے وہ شہید، اکلوتے شہید اس کائنات عالم میں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مقام ہوگا اس ہستی کا، اس شخصیت کا، اس نبی کا، اس امام الانبیاء کا، اس ذات مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جن کو خداوند عالم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر شہید اور گواہ قرار دے۔ کیا مقام ہوگا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اسی طرح سے سورہ فرقان کی آیت 1 میں فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات، وہ اللہ برکت والا ہے جس نے تمام عالمین پر، تمام زمانوں پر اور تمام عالمین پر، عالمین کا تعلق یہاں زمانے سے بھی ہے، عالمین کا تعلق یہاں مکان سے بھی ہے، مکان و زمان دونوں طرح کے عالمین ہیں، اور تمام عالمین پر جس نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے تو وہ بابرکت ہے وہ ذات۔ اس کا مطلب یہ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ اس منطوق سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت تمام زمانوں کے لیے ہے اور تمام عالمین کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کا دائرہ صرف خطہ عرب تک، یہ صرف مسلمانوں تک، جہاں تک مسلمان بستے ہیں وہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں تمام انسانوں تک آپ کی نبوت اور رسالت پھیلی ہوئی ہے۔
تو یہ مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ وہ توقیر، وہ عزت ہے۔ یہ مختصر سا ایک جھلک قرآن مجید سے، وگرنہ بے شمار ایسی آیات ہیں قرآن مجید میں جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلالت کر رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، تو انسان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کو بطور مسلمان تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں جو قرآن تقاضا کر رہا ہے عظمت مصطفیٰ پر کے لیے؟ کیا وہ تقاضے ہم نے پورے کیے ہیں؟ ہم نے اپنے نبی کی کما حقہ معرفت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ صرف ایک مرتبہ زبان سے ہم نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہی کافی ہے، یا اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے؟ اور جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ہر مومن کی جان پر میرا نبی اس سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو ہم اپنی جانیں اگر بچا کے بیٹھ جائیں، اپنا مال اگر بچا کے بیٹھ جائیں، اور ہمارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یہ خلاف مصلحت ہے، یہ چیز خلاف سیاست ہے، اس میں عوام کا نقصان ہے، اس چیز میں ملک کا نقصان ہے، لہذا حرمت رسول اللہ کے لیے اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارا جو ہے نقصان ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی نسبت دنیا سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی نسبت اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم دنیا سے اور دنیا کے مال سے رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے عزیزان گرامی، اس پہ آخر میں یہ سورہ توبہ کی آیت 24 بڑی فکر انگیز آیت ہے، اور اس آیت کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی سماعتیں اچھی طرح سے اس کی طرف ہوں، اور اس آیت کو سنیں، اس آیت کو ازبر کریں، حفظ کریں، یاد کریں، اس آیت کے ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس آیت پر غور و فکر کریں۔ یہ ایک بڑی فیصلہ کن آیت ہے جو آخر میں آپ کے سامنے اب پڑھنے لگا ہوں۔ جو حالات ہمارے ملک میں اس وقت پیدا ہوئے ہیں، ان حالات کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کن آیت مجیدہ ہے۔ جو میڈیا پر بیٹھ کر حکمرانوں میں سے کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے جو توجیہات پیش کی کہ جی ہم یہ ایک فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہماری مجبوریاں ہیں، ہم کسی سفیر کو نہیں نکال سکتے ہیں، ہم جو ہیں کسی سے سفارتی تعلقات نہیں توڑ سکتے ہیں، فلاں سے توڑیں گے تو اتنے اور ملک ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور وہ ناراض ہو جائیں گے تو ہماری برآمدات کا نقصان ہوگا، ہماری ٹیکسٹائل فلاں ملک میں ہوتی ہے، جاتی ہے، ٹیکسٹائل کی مصنوعات فلاں ملک میں جاتی ہیں، یورپ میں جاتی ہیں، تو ہم اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی اس بات کا جواب قرآن مجید کی سورہ توبہ کی اس آیت 24 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میری یہ آواز، یہ آیت مجیدہ سورہ توبہ کی آیت 24 میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے سب کو، یہ حکمرانوں تک یہ پہنچے، وہ قرآن مجید اٹھائیں، سورہ توبہ نکالیں اور اس کی آیت نمبر 24 نکالیں اور اس کو دیکھیں اور پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں، تو ان کے ان سوالوں کا جواب اس آیت مجیدہ میں موجود ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اگر تم اپنے آباء و اجداد سے، اپنے باپ دادا سے، میرے رسول اور میری ذات سے زیادہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ اور میرے رسول سے زیادہ اگر تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاءَكُمْ اور ابناؤکم اور اپنے بیٹوں سے اگر تم زیادہ پیار کرتے ہو میرے رسول کی نسبت اور میری نسبت، وَإِخْوَانُكُمْ اور اپنے بھائیوں سے اگر تم میری نسبت اور میرے رسول کی نسبت زیادہ پیار کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ اور اپنی ازواج سے اگر تم میرے اور میرے رسول کی نسبت زیادہ محبت کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ اور اگر تم اپنے خاندان سے اور ان رشتوں سے میری اور میرے رسول کی نسبت زیادہ پیار کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور اس مال سے اگر تم زیادہ محبت کرتے ہو جو تم نے کمایا ہے، حاصل کیا ہے بڑی محنت سے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور اگر اس تجارت سے تم اپنے کاروبار سے، اپنے بزنس سے زیادہ پیار کرتے ہو میرے رسول کی نسبت اور میری نسبت، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور اپنے بنگلوں سے اور اپنے محلات سے اور اپنے مکانات سے، اپنی رہائش گاہوں سے، اپنی کوٹھیوں سے اگر تم زیادہ پیار کرتے ہو میری نسبت اور میرے رسول کی نسبت، احب الیکم من اللہ ورسولہ
اگر تمہیں یہ چیزیں ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں یہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں میری نسبت، مجھے اللہ کی نسبت اور میرے رسول کی نسبت، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں محبوب ہے وہ تجارت، اور تمہیں اپنے مکانات اور محلات اور تمہارے وہ رشتے تمام وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فتربصوا تو پھر تھوڑا صبر کرو، تم تھوڑا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ بڑی لرزہ برندام کر دینے والی آیت ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ آیت ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب ایمان اقتدار سے اگر یہ آواز گونجے کہ جی ہم کسی حکومت سے کسی حکمران سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے، تو خداوند عالم فرما رہا ہے تم یہ توجیہ پیش کر رہے ہو کہ ہماری تجارت کا نقصان ہو جائے گا، ہماری ٹیکسٹائل کا نقصان ہو جائے گا، ہماری برآمدات کا نقصان ہو جائے گا، تو اللہ فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تجارت، تمہارا بزنس، تمہاری ٹیکسٹائل،